بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بابرکت عمل کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عمل یقیناً بہت ہی لاجواب عمل ہے، اور ہر ایک ہی اس عمل کو کرنا چاہے گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے اکثریت ایسے ہوں گے کہ جن کے والدین میں سے یا تو والدہ صاحبہ دنیا سے پردہ فرما چکی ہوں گی، یا والد محترم دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اب آپ کے والد صاحب یا آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی تو آپ اولاد ہونے کے ناطے اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے روتے بھی ہیں۔ جدائی بھی آپ کو تڑپاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اولاد اور والدین کا اللہ رب العالمین نے تعلق ہی ایسا رکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میرے اور آپ کے لیے اگر کوئی اللہ رب العالمین نے انمول تحفہ دیا ہے تو وہ والدین کی صورت میں دیا ہے۔ تو آج کے اس عمل کے اندر ہم ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتلائیں گے کہ جس کی مدد سے جس کو آپ کریں گے تو اس کے طفیل اللہ رب العالمین آپ کو خواب کے اندر زیارت اپنے والدین کی نصیب فرمائیں گے۔ یعنی ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے سال ثواب تو کرتے ہیں، درود شریف پڑھ کے سال ثواب کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سال ثواب کیا، آخری چاروں کل پڑھ کے سال ثواب کیا، اور بھی بہت سارے اِصال ثواب کے طریقے ہم اپناتے ہیں۔ نوافل کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کیا، غرباء فقراء مساکین میں اپنی طاقت کے بقدر تقسیم کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ آخر میں سوچ یہ ہوتی ہے، فکر یہ ہوتی ہے، یا یوں سمجھے کہ ان تمام چیزوں کو خرچ کرنے کا ہمارا مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ثواب بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، جیسے میری ہے ایسے آپ کی بھی ہے، کہ آپ اپنے والدین کو خواب کے اندر دیکھیں کہ آپ کی امی جان، آپ کے والد صاحب قبر مبارک میں کس حالت میں ہیں۔ وہ قبر مبارک میں پرسکون ہے یا خدا نخواستہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ یعنی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے والدین کی زیارت کروں، مگر والدین کی زیارت کرنا ہم سمجھتے ہیں بڑا ہی مشکل ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ کو آگے چل کر ایک ایسا مختصر سا اور ایک آسان سا عمل بتلا دوں گا، اگر آپ اس کو اپنے معمول میں رکھ لیتے ہیں تو چند دنوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اپنی مرحومین کی زیارت نصیب ہوگی۔ صرف زیارت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے والدین اس وقت کس حالت میں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس وظیفے کی طرف چلیں۔ دوستو، وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ بہت سارے دوست احباب، میں یہ درمیان میں بات تھوڑی سی سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں، بہت سارے دوست احباب نے گزشتہ دن جو ہے وہ کافی سارے کالیں کی، واٹس ایپ پر میسیج کیے، اور پانی کے متعلق جو ویڈیو ہے اس کے متعلق اجازت مانگنی چاہیے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی میرے چینل پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس موضوع کے متعلق ہے، جس مسئلے کے متعلق ہے، جو چیز بھی آپ کو چینل کے اندر نظر آ رہی ہے، میری طرف سے ان تمام کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ خود بھی وہ عمل کر سکتے ہیں، آگے بھی اس عمل کی اجازت آپ دے سکتے ہیں۔ آپ ضرور اس عمل کو کریں، چاہے وہ کنویں کے مسائل ہیں، چاہے وہ غیر شادی شدہ جو خواتین گھر بیٹھی ہیں ان کے متعلق ہے، کسی قسم کی جو ویڈیو موجود ہے ان تمام کی آپ کو اجازت ہے۔ تو چلیں جی اپنے اصل کام کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ خواب کے اندر اپنے والدین کی زیارت کرے، تو نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد وضو اس کا ہوگا، نہیں تو نیا وضو کر لے، اور نیا وضو کرنے کے بعد وہ اپنے بستر کے پاس آ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے گا، اور اپنے بستر کے پاس کا مطلب یہ ہے جب وہ سونے لگے، جب گھر کے باقی افراد سو جائیں تو اس وقت اس نے 3 مرتبہ سورہ یاسین، شروع میں 3 مرتبہ درود، آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بغیر کسی کے ساتھ بات کیے،
کسی کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، بالکل کسی کے ساتھ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ وقت بڑا ہی بہترین ہے، بچے سو جاتے ہیں، گھر کے باقی افراد سو جاتے ہیں، آپ تسلی سے اٹھ کر یہ کام کریں کہ یہ عمل کیا، اس کے بعد آپ دانی کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے تصور میں اپنے والدین کو، اپنے مرحوم والدین کو تصور میں رکھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی دن کے عمل سے خواب میں آپ کو اپنے مرحومین والدین کی، چاہے والدہ صاحبہ ہیں یا والد صاحب ہیں، زیارت نصیب ہوگی، اور نہ ہوا تو دوسرے دن انشاءاللہ ضرور ہوگی، نہ ہوا تو تیسرے دن ضرور ہوگی۔ انشاءاللہ 3 سے 5 دنوں کے اندر آپ کو اپنے مرحوم والدین کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ دیکھ سکیں گے کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کے والدین پر کیا احسانات فرمائے، کیا کرم نوازیاں فرمائی، یا اللہ معاف فرمائے آپ کے والدین کسی مشکل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ خواب کے اندر اپنے والدین کی زیارت کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے میں خواب میں اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھوں، میری امی جان کیسی ہیں، ان کی قبر کیسی ہے، وہ کس حالت میں ہے، میں اپنے ابا جی کو دیکھوں وہ کس حالت میں ہے، وہ کس جو ہے نا وہ صورتحال میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی ہوتی ہے۔ تو سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ عمل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، تو ایک تو یہ آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں۔ اسی کو آپ دعا کر کے کہ یا اللہ میں نے جو درود پاک پڑھا، جو میں نے یاسین شریف پڑھی، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحبہ یا میرے والد صاحب کو پہنچا، جو بھی اس وقت آپ کے ان دونوں مبارک ہستیوں میں سے کوئی دنیا میں نہیں ہے جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ثواب بھی پہنچ جائے گا، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پہلی رات کے اندر ہی آپ کو اپنے مرحوم والدین کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے خوب اچھے اعمال کر کے ان کے لیے ثواب در ثواب بھیجنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ظاہر سی بات ہے، جن مقدس ہستیوں نے، جن عظیم ہستیوں نے ہمیں جوان کرنے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے، ہمیں یہاں تک لانے کے لیے اپنی جوانی کھپا دی، اپنا حسن ختم کر دیا، اپنی خواہشات کو ختم کر دیا، اپنی خواہشات کو دبا لیا، اور ہمیں جوان کرتے کرتے خود بوڑھے ہو گئے، ہمیں کھلاتے کھلاتے خود کمزور ہو گئے، ہمیں صحت مند بناتے بناتے خود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، تو کیوں نہ ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے لیے پڑھ کے بھیجے، چاہے وہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں نہ پڑھ لے، چاہے وہ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر ہی کیوں نہ پڑھ دے، سورہ اخلاص ہی کیوں نہ پڑھ لے، ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے لیے ضرور پڑھتے رہا کریں، کیونکہ جب تک یہ مبارک ہستیاں گھر میں ہیں تو اللہ کی رحمتیں بڑی تیزی کے ساتھ اترتی ہیں، اور جب یہ عظیم ہستیاں، یہ بابرکت ہستیاں گھر سے چلی جاتی ہیں تو میرے دوستو گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود گھر ایک قبر کا منظر پیش کرتا ہے، ایک سنسان جگہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت والی اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار تابعدار بنائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ دوستو اس عمل کو کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔